پھر اسی طریقے سے یہ عمل صالح دراصل وہی چیز ہے، قرآن میں بھی بار بار کہا گیا ہے، احادیث کے اندر بہت ساری تمثیلات ہیں، شب معراج کی ہیں اور بہت ساری تمثیلات ہیں اور بہت ساری احادیث ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ عمل صالح ہی ہے کہ جس کے نتیجے میں، جس کی صورت میں جنت ظہور پذیر ہوگی۔ مثلا آپ نے کہا کہ یہ تسبیحات اور یہ ذکر جو ہے یہ جنت کے میوے ہیں، اور بہت ساری برائیوں بھلائیوں کی تمثیل آپ نے اسی طرح بیان فرمائی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنت حقیقت نہیں ہے اور یہ صرف ایک وعدہ اور مثال ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو آپ کے عمل صالح ہے اسی کے نتیجے میں اسی کا ظہور جو ہے جنت میں ہوگا۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو جنت میں ذکر کیا گیا ہے نہروں کا اور درخت کا، تو وہاں جو درختوں کا ذکر کیا گیا ہے دراصل ایمان کا ثمرہ ہے، اور کیونکہ یہاں پر ایمان کی آبیاری عمل صالح سے ہوتی ہے تو وہاں جو نہروں کا ذکر کیا گیا ہے دراصل یہ عمل صالح کی تشبیہ ہے۔ جس طرح یہاں پر عمل صالح سے ایمان کے درخت کی آبیاری ہوتی ہے، وہ پروان چڑھتا ہے، اس کے اندر پھل پیدا ہوتے ہیں، اس طرح جنت کے اندر بھی نہریں ہوں گی۔ تو یہاں پر ایمان اور عمل صالح دونوں کی آدمی فکر مند رہے گا اور بغیر تھکے اور ہارے اور مایوس ہوئے یا لغزش کھائے یا راستہ چھوڑے وہ ہمیشہ اسی راہ کے اوپر رہے۔